یہ کہانی ایک ایسے سماج کی آئینہ دار ہے جہاں رشتوں کی نزاکت، خواہشوں کی شدت اور اقدار کی کشمکش انسان کو ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں ہر قدم آزمائش بن جاتا ہے۔ یہ داستان صرف ایک لڑکی کی ضد کی نہیں، بلکہ ایک خاندان کے بکھرنے، جڑنے اور خود احتسابی کی کہانی ہے۔ قصبہ روشن پور ہمیشہ سے اپنی سادگی، روایات اور مضبوط خاندانی رشتوں کے لیے جانا جاتا تھا۔ یہاں کے لوگ کم بولتے، زیادہ سوچتے اور رشتوں کو عبادت سمجھتے تھے۔ اسی قصبے کے ایک متوسط مگر باوقار گھرانے میں دو بہنیں رہتی تھیں، عائشہ اور مریم۔ عائشہ بڑی تھیں، سمجھدار، بردبار اور گھر کی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھانے والی۔ مریم چھوٹی تھیں، حساس، ضدی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی۔ دونوں بہنوں کے مزاج الگ تھے مگر محبت بے پناہ تھی۔ عائشہ کی شادی خاندان کی رضامندی سے سلمان کے ساتھ ہوئی۔ سلمان پڑھا لکھا، خوش اخلاق اور محنتی نوجوان تھا۔ شادی کے بعد سلمان نے نہ صرف عائشہ کا دل جیتا بلکہ پورے گھر میں اپنی جگہ بنا لی۔ سسرال میں اس کی عزت تھی، ساس اسے بیٹے کی طرح چاہتی تھیں اور سسر اس کی رائے کو اہمیت دیتے تھے۔ مریم شروع سے ہی سلمان سے متاثر تھی۔ اس کی شائستگی، گفتگو کا سلیقہ اور دوسروں کے لیے احترام اسے بہت بھاتا تھا۔ ابتدا میں یہ محض ایک پسندیدگی تھی، مگر وقت کے ساتھ یہ پسندیدگی دل کی گہرائیوں میں اترتی چلی گئی۔ شادی کے بعد عائشہ میکے آتی تو سلمان بھی ساتھ ہوتا۔ مریم اس کے سامنے غیر معمولی طور پر خاموش ہو جاتی، نظریں چرا لیتی اور پھر اکیلے میں خود کو کوستی کہ وہ ایسی باتیں کیوں سوچتی ہے۔ مگر دل کا کیا کیا جائے، وہ کسی کے بس میں کہاں ہوتا ہے۔ مریم کو احساس تھا کہ اس کا جذبہ غلط ہے، مگر وہ اسے روک نہ سکی۔ وقت گزرتا گیا۔ عائشہ اور سلمان کی زندگی خوشگوار تھی، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شادی کے 3 سال بعد عائشہ شدید بیمار پڑ گئی۔ علاج بہت ہوا، دعائیں کی گئیں، مگر بیماری جان لیوا ثابت ہوئی۔ عائشہ کی وفات نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ سناٹا چھا گیا، ہنسی خاموش ہو گئی اور خوشیوں کے چراغ بجھ گئے۔ مریم کے لیے یہ صدمہ دوہرا تھا۔ ایک طرف بہن کی جدائی کا غم، دوسری طرف دل میں چھپا ہوا وہ احساس جو اب شدت اختیار کر چکا تھا۔ سلمان بیوہ ہو گیا تھا، خاموش، ٹوٹا ہوا اور خود میں گم۔ گھر والے اس کے لیے فکر مند تھے۔ وقت کے ساتھ ساس نے سوچنا شروع کیا کہ سلمان کے لیے دوبارہ شادی ضروری ہے تاکہ گھر پھر سے آباد ہو۔ ایک دن جب گھر کے بڑے اس معاملے پر بات کر رہے تھے تو مریم نے اچانک وہ بات کہہ دی جس نے سب کو چونکا دیا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں سلمان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ساس کی آنکھوں میں حیرت، سسر کے چہرے پر سختی اور بھائی کے لہجے میں غصہ نمایاں تھا۔ کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ مریم ایسی بات کرے گی۔ ماں نے اسے ڈانٹا، باپ نے سمجھایا، مگر مریم اپنی ضد پر اڑی رہی۔ اس کے نزدیک یہ محبت تھی، جبکہ خاندان کے لیے یہ رشتوں کی حرمت کا سوال تھا۔ سلمان کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے لیے عائشہ کی یاد ابھی تازہ تھی اور مریم کو وہ ہمیشہ چھوٹی بہن سمجھتا رہا تھا۔ اس نے بزرگوں کے سامنے کہا کہ وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، مگر مریم کی ضد کم نہ ہوئی۔ اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا، کھانا چھوڑ دیا اور بار بار یہی کہتی رہی کہ اگر اس کی شادی سلمان سے نہ ہوئی تو وہ اپنی جان دے دے گی۔ گھر میں ایک عجیب کشمکش شروع ہو گئی۔ ایک طرف مریم کی ضد، دوسری طرف خاندان کی عزت اور رشتوں کی پاکیزگی۔ قصبے میں چہمے گوئیاں ہونے لگی۔ کوئی مریم کو خود غرض کہتا، کوئی اسے نادان سمجھتا۔ ماں راتوں کو جاگ جاگ کر روتی، باپ خاموشی میں گھلتا جاتا۔ ایک دن خاندان کے ایک بزرگ، جنہیں سب دانا بابا کہتے تھے، گھر آئے۔ انہوں نے سب کی بات سنی اور مریم کو الگ بٹھا کر نرمی سے گفتگو کی۔ انہوں نے اسے بتایا کہ محبت اگر دوسروں کے لیے زخم بن جائے تو وہ عبادت نہیں، آزمائش بن جاتی ہے۔ انہوں نے عائشہ کی قربانیوں، اس کے رشتے کی حرمت اور سلمان کی مجبوریوں کا ذکر کیا۔ مریم پہلی بار خاموشی سے سنتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس رات وہ دیر تک جاگتی رہی۔ اس نے اپنی ڈائری کھولی اور اپنے دل کے سارے بھید کاغذ پر اتار دیے۔ اسے احساس ہونے لگا کہ وہ جس ضد کو محبت سمجھ رہی تھی، وہ دراصل خود غرضی تھی۔ اگلی صبح مریم نے سب کے سامنے آ کر معافی مانگی۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی ضد سے دستبردار ہو رہی ہے۔ گھر والوں نے سکھ کا سانس لیا۔ سلمان نے بھی شکر ادا کیا۔ وقت نے مرہم رکھا۔
زخم بھرنے لگے۔ کچھ عرصے بعد سلمان کی شادی خاندان کی رضامندی سے کہیں اور ہو گئی۔ مریم نے تعلیم مکمل کی، اپنی زندگی کو نئے سرے سے ترتیب دیا اور سماجی خدمت کو اپنا مقصد بنا لیا۔ وہ آج بھی عائشہ کو یاد کرتی ہے، مگر اب اس یاد میں پشیمانی نہیں بلکہ دعا ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ رشتوں کی حرمت خواہشوں سے بلند ہوتی ہے، اور اصل محبت وہ ہے جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے، نہ کہ آزمائش۔ زندگی میں بعض ضدیں ہمیں اندھا کر دیتی ہیں، مگر وقت، دانائی اور سچائی ہمیں پھر سے روشنی کی طرف لے آتی ہیں۔ بہنوئی سے شادی کرنے کی ضد بھی ایسی ہی ایک آزمائش تھی، جس نے ایک لڑکی کو خود شناسی کا راستہ دکھایا۔